پاکستان میں انڈیا سے ایک اور بہو آنے لگی ہے اور بہو لانے والے ہمارے مفتی قوی صاحب ہیں۔ میں نے ان کی الفاظ میں جو اسلام کے حوالے سے مٹھاس سنا نا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عورت بڑی عظیم ہے۔ پیار کے جتنے جملے ہیں وہ ان کی طرف سے آ چکے ہیں، مفتی صاحب نے بھی ان کے جواب میں ان الفاظ کو دہرا دیا ہے۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں شرائط نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے دین اور دھرم میں چکر لگانا ہے تو درمیان میں رکھ دیں گے، مفتی صاحب 6 کی بجائے 7 چکر لگا لیں گے۔ سمجھے کہ بالنگ ہو رہی ہے اور مفتی صاحب چکے پہ چکر لگا رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو شریعت اور فطرت کے مطابق ہے اس کے لیے مفتی صاحب تیار ہے۔ پاکستان میں انڈیا سے ایک اور بہو آنے لگی ہے اور بہو لانے والے ہمارے مفتی قوی صاحب ہیں، راکش ساونت، جو کہ اپنے بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے جانی مانی جاتی ہیں، لیکن قبول اسلام کے بعد اب مفتی صاحب نے اس سے تبلیغ کی تھی، آپس میں ان کے پہلے سے رابطے تھے، کہانی کیا تھی یہ تو کھل کے سامنے آ گیا، لیکن گواہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی ان دونوں کی شادی میں گرایا صاحب گواہ بن رہے ہیں اور گرایا صاحب نے کل سے شادی کا تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کل مفتی صاحب کا جو استقبال کیا گیا ہے، آپ ڈھول دھمکے بینڈ باجے ہر قسم کا، گرایا صاحب نے تو آپ کے میرے خیال سے وہ پہلے فنکشن شروع کر دی ہیں، کوئی 30-40 دن کا فنکشن تو ہوگا راکی کے ساتھ؟ نہیں، 84 فنکشن ہوں گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ 20-30-40 ہوں گے؟ میرے بھائی گرایا صاحب نے آغاز کر دیا ہے اور اس کے بعد ہی جناب جو پہلا پھر ان کی موجودگی میں ان کا فون بھی آ گیا تو دوسری جو تقریب ہو گئی، پھر ان کے والد کا فون آیا۔ اس وقت گرایا صاحب جو ہے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو کیا آپ 7 چکر لگائیں گے؟ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ نکاح کا معنی ہے ایجاب و قبول۔ جب ایجاب و قبول ہو گیا اس کے بعد خطبہ ہو تو وہ بھی سنت۔ اگر آپ کے دین اور دھرم میں چکر لگانا ہے تو درمیان میں قرآن مجید رکھ دیں گے، مفتی صاحب 6 کی بجائے 7 چکر لگا لیں گے۔ چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے اب تک جو محبت بھرے پیغامات آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے لیے قوی صاحب گیتا بھیجے۔ تو یہ جب بات وائرل ہوئی تو انڈیا کے 2 شاعر، ان کا کلام ہندی میں ہے، میرے ٹیلی فون میں موجود ہے۔ پاکستان کے اندر تو اب تک 5-6 شعراء کا کلام آ چکا ہے۔ تو یعنی معنی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی خوشی، پاکستان میں بھی خوشی، اور اس کے ساتھ اس خوشی کا، اور پھر میں نے ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ میں شعیب ملک نہیں ہوں، میں مفتی عبدالقوی ہوں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ تو مفتی صاحب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ پہلے آپ شادی شدہ ہیں، کوئی اعتراض وغیرہ انہوں نے کیا ہو؟ پیغام ان کی طرف سے آیا ہے، لفظ قوی انہوں نے بولا ہے، فون انہوں نے کیے ہیں، ان کے والد صاحب نے کیے ہیں۔ مفتی صاحب تو صرف جناب سمجھے کہ بالنگ ہو رہی ہے اور مفتی صاحب چکے پہ چکا لگا رہے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے سے نظر تھی، پہلے دیکھا تھا کبھی اس کا کوئی ڈانس وغیرہ یا کوئی پہلے دیکھا تھا راکھی کو؟ نہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا بالکل قطعی طور پر۔ البتہ یہ ہوا کہ جب وہ عمرے پہ گئی نا تو ہمارے وہاں جو پاکستانی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے 1-2 ان کی تصاویر ایسی بھیجی کہ طواف کر رہی ہیں۔ ایک ان کی جناب وہ ویڈیو بھیجی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی الفاظ میں جو اسلام کے حوالے سے مٹھاس سنا نا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عورت بڑی عظیم ہے۔ تو اس کی عظمت تو پھر اس وقت بڑھ گئی نا جب اس نے کہا کہ پاکستان کے مولوی اور نکاح، تو آپ بچے ذہین ہو، آپ نے کہا مفتی عبدالقوی صاحب۔ 3 دن کے بعد جب ان کی کبھی 3 دفعہ انہوں نے شریعت کے مطابق کہہ دیا ہے، جیسے نکاح کے موقع پہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، انہوں نے بھی لفظ قوی، میرے لباس کی بھی تعریف کر دی، میری قوت کی بھی تعریف کر دی، پھر قوی صاحب سے گیتا کی بھی جناب وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا۔ رات ان کا جو فون آیا، گرایا صاحب موجود تھے، میرے خیال میں 8-9-10 منٹ تھا، سب سکون کی باتیں تھی، کیف کی باتیں تھی، لذت کی باتیں تھی۔ بہرحال آپ آج میرے چہرے پہ آپ رونق دیکھ رہے ہیں۔ او یار بہت ہوئے وہ انگریزی کی ماہر ہیں، میں اردو اور فارسی کا ماہر ہوں، عربی زبان ہمارے درمیان، تو عربی میں، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں محبت و پیار کے جتنے جملے ہیں وہ ان کی طرف سے آ چکے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی ان کے جواب میں ان الفاظ کو دہرا دیا ہے۔ آمین کہہ دیا۔ بالکل۔ ہماری جو پاکستانی بھابھی ہیں ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں کیا اعتراض ہے، الحمدللہ میری شادی صرف ایک ہے، باقی ہے قرآن کا حکم فن کے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کتنے، اب میں نے ذرا والدہ صاحبہ سے وعدہ کیا ہے کہ بھی آج کے بعد میں کوئی نہیں بتاؤں گا کہ 2 درجن 3 درجن 4 درجن کیا ہے۔ ابھی شرطیں وغیرہ طے پائی ہیں آپ دونوں کی کہ راکھی کہتے ہیں کہ انڈیا آ جائے یا راکھی پاکستان آئے گی؟ بڑے سادہ لوگ ہو آپ، بڑے سادہ۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں شرائط نہیں ہوتے۔
محبتوں کے آغاز کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے مفتی صاحب قبول ہیں اسی شیروانی کے ساتھ، اسی ٹوپی کے ساتھ، اسی صحت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ قبول ہیں. شرائط کے کیا معنی؟ مفتی صاحب پوری تیاریوں میں ہیں تو راکھی سامت کو پاکستان چلے گئے انشاءاللہ بسم اللہ جی. جس طرح کل انہوں کا استقبال کیتا ہے، بڑا چاہ کیتا ہے، کیونکہ میں ڈیرے دار ہاں، پنڈ والا جٹ ہاں، میرا پیار محبت ہے پرانا. لوکی ہوں گلاں جویں دیاں مرضی کرن، میں تے اپنے پیار وال ویکھنا نا، اپنی محبت وال ویکھنا. میں جناب انہوں کا چاہ کیتا ہے، محبت کی محبت کو بھی دیکھنا گے. محبت کی محبت چلے گی. انہوں نے جناب کل دی تازہ دودھ اپنی مجھاں دا پیان ڈیا، دودھ وچ گھیو پا کے پیان ڈیا وا. ہاں جڑا کہ کل مفتی صاحب چینل والے بھی ویکھیا، دودھ لے کے نا گرم کر کے وہ چول بنائی دا، کی کہتے چول بنا کے وہ انہوں نے پیا تاکہ انہوں کی انرجی آئے. نکاتی نہ ہوئے سر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نکاتی نہیں ہونے دیں. مفتی صاحب نکاتی کی گل ہی کوئی نہیں. خدمت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہوں کا گواہ بنا گا. محترمہ فاطمہ صاحبہ عرف راکھی ساون صاحبہ نے کیا جی گرایا صاحب میرے نکاح دے وچ آؤ گے. مفتی صاحب نے انشاءاللہ اسی 50 بندیاں دی جنج آ رہی ہے، جاواں گے دبئی، جا کے بیاہ کریں گے. باقاعدہ طور تے تانوں مزہ آئے گا. تہاڈا میڈیا، سوشل میڈیا کے پرنٹ میڈیا سارا ویکھن گے. تے میں خاص بندے مفتی صاحب نے چنے ہیں، مفتی صاحب کے خاص بندے جو 50 بندوں میں لے کے جانے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ 50 میں سے 35 خواتین ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی گرائے صاحب اسی طرح ہیں جس طرح کہ وہ شارجہ کے میدان میں جاوید میاں داد صاحب نے چھکا مارا تھا نا، تو ان کے ساتھ جو دوسرا کھلاڑی تھا میرے خیال میں اس کا نام منظور تھا، تو یہ منظور بنیں گے اور میں جاوید میاں داد بنوں گا. صاحب آپ گواہی دے رہے ہیں 35 خواتین جا رہی ہے، ادھر جا کے کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے. نہیں فی الحال نہیں پکی جاری ہے انہوں دی پکی. اپنا اللہ دے فضل رات دی جڑی گفتگو سنی ہوں میں بھی نہیں دس سکتا. بڑی پیار محبت والی انہوں دیاں گلاں ہوئیاں نے، اور انشاءاللہ یہ آخری بیاہ ہو رہا، آخری نکاح ہو رہا. مجھے یقین ہے کہ 15-16 سال انہوں دا نکاح ہی رہے گا. وہ بھی فیمس شخصیت نے، یہ پاکستان دے سٹار نے، مولویاں دے یار نے، محبت والے پیار والے جناب شخص نے. تے انہوں دا تے بیاہ ایسا فرما رہے ہیں کہ یہ آخری نکاح ہوگا، یہ اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہے ہیں. جاوید میاں داد صاحب نے جاوید میاں داد صاحب نے شارجہ کے چھکے کے بعد پھر اور بھی بہت مرتبہ چھکے مارے ہیں. تو انشاءاللہ محترمہ کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انشاءاللہ سارے معاملات بڑے بہتر ہو جائیں گے. مفتی صاحب نے 4 پوری کر دی ہیں. جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو 4 تو مفتی صاحب کیوں نہ پوری کرے. چلے جی، ہو سکتا ہے کہ جی راکھی کو اگر ہدایت مفتی صاحب کے ذریعے ملی ہے، اللہ نے وسیلہ بنا دیا تو قبول ہو. اب پاکستان راکھی سامت آ رہی ہیں اور نکاح ان کا سنا ہے جی دبئی میں ہونے جا رہا ہے، اور 50 لوگ جائیں گے، واپس آتے ہیں راکھی سامت سے. پھر کوشش کریں گے مولوی صاحب ہماری راکھی صاحب بھابی سے ملاقات کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک صاحب فن ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھی عمر کی ہیں، تو آپ کو تو ان کے لیے بچوں کے درجے میں ہے. وہ تو ہاں وہ ایکٹنگ کرتی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بچوں کے درجے میں. لیکن آپ نے ان کو ماں نہیں کہنا تھا کہ میرا دل نہ دکھے. نہیں میری بات سنیں، راکھی صاحب ایکٹنگ کرتی ہیں. وہ یہاں پہ کہتے ہیں میں نے پاکستانی ڈراموں میں کام کرنا ہے. مفتی صاحب آپ بھی میرے ساتھ فلم رول کریں کوئی ہسبینڈ. یہ ان کا ہمارا ثوابدید اختیار ہے. سب سے پہلے تو ہمارا فلموں ڈراموں میں کے لیے تیار ہے آگے آنے کے لیے. ہر وہ چیز جو شریعت اور فطرت کے مطابق ہے اس کے لیے مفتی صاحب تیار ہے. چلیں جی، مفتی صاحب کی ہم نئی مووی دیکھیں گے آگے، نیا ڈرامہ دیکھیں گے پاکستان میں. اب دیکھیں وہ کس چینل پر آتا ہے، کس چینل. خوشخبری میں پہلے سنا دیتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ وہ ہم جو چینل ہوگا اس کا نام ہوگا ہم کا. اور ہم کا معنی کیا ہے کہ ہے سے ہندو، میم سے مسلم. واہ جی کیا بات ہے جی. انتظار رہے گا سب کو، اور ہمیں بھی انتظار رہے گا مفتی صاحب کے نئے ڈرامے کا. اللہ حافظ.